اب روایت میں یہ کہ مولا نے کہا جب سارا حساب کتاب ہو گیا پیسے کے بارے میں تو حکم ہوا لے جاؤ اسے جہنم کی طرف چلائیے. ابھی تک بھی اسے زیادہ افسوس نہیں، افسوس تو ہے لیکن اپنی غلطی پتہ چل گئی نا. غلطی پتہ چل جائے تو انسان برداشت کر لیتا. جب یہ جا رہا تھا جہنم کی طرف تو یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ جہنم اور جنت کا راستہ ایک ہے. آگے جا کے پھر دو راستے نکلتے ہیں. شروع میں ایک ہی راستہ، اس سے نیچے کیا دیا گیا جہنم، اور پلے صراط پہ چڑھا کے آگے پہنچا دیا گیا جنت، مگر شروع کا راستہ ایک. جب یہ جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہیں اور جہنم بھی کس طرح پہاڑ پہ کھڑا کر کے نیچے پھینکا جائے گا تو جہنم. انہوں نے دیکھا ان کے قریب سے کچھ لوگ گزرے، وہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں، بار بار ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. ایک مرتبہ یہ لوگ رک گئے جہنم والے اور کہا کہ تم لوگ کون؟ انہوں نے رک کے ان کو دیکھا، گھبرا گئے، نہیں خوش ہو گئے. کہا ارے آپ کہاں سے مل گئے؟ ہم تو آپ کو یاد کر رہے تھے، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے. یہ جہنم والے گھبرا گئے، ہمارا انتظار؟ کہا کہ ہاں، اللہ نے آج یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جنت ملے اور یہ فیصلہ آپ کی وجہ سے کیا گیا. آپ نے ہمیں جنت دلوائی، اتنا بڑا احسان ہم پہ کیا، آپ نے ہمیں جنت دلوائی. ہم ڈھونڈ رہے تھے اور خدا سے دعا کر رہے تھے کہ کہیں آپ لوگ نظر آ جائیں تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں. یہ پیسے والے جو جہنم میں جا رہے ہیں ایک مرتبہ کہنے لگے ہمارا مذاق کیوں اڑاتے ہو، ہم تمہیں جنت دلوائیں. ارے اگر ہم میں اتنی طاقت ہوتی تو اپنے لیے جنت نہ خرید لیتے. ان نوجوانوں نے گھبرا کے کہا یہ کیا کہہ دیا آپ نے، ہماری جنت فقط آپ کی وجہ سے اور آپ نے ہمیں نہیں پہچانا. پتا چلا ان میں سے کوئی ان کا بیٹا، ان میں سے کوئی ان کا بھائی، ان میں سے کوئی اس کی بیوی، ان میں سے کوئی اس مرنے والی کا شوہر، ان میں سے کوئی اس کا پوتا ہے، کوئی اس کا چچا ہے، کوئی بھتیجا. یہ سارے خاندان کے لوگ نکلے. پہچانے اس لیے نہیں گئے کہ جب جنت میں کسی کو بھیجا جاتا ہے تو پہلے اس کو نوجوان بنایا جاتا اور پھر اسے جنت میں بھیجا جاتا. حسنین جوانان جنت کے سردار، جنت میں کوئی بوڑھا تو ہوگا نہیں، تو ان کی شکلیں بدل گئی لیکن انہوں نے پہچان لی اور کہا آپ کی وجہ سے ہمیں جنت ملی. اور گھبرا، ہماری وجہ سے جنت؟ کہا کہ جی. اور وہ اس طرح کہ ہمارے نامہ اعمال خود تو کوئی ایسا عمل نہ تھا جو ہمیں جنتی بناتا، کوئی ایسا عمل نہیں، لیکن ایک نیکی ہمارے نامہ اعمال میں نکل آئی اور وہ یہ کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا سارے پیسے آپ نے محنت سے کمائے اور جمع کیے، خرچ کرنے کو تیار نہیں تھے، ہمیں گھر بیٹھے یہ دولت مل گئی. مولا نے اسی لیے تو کہا ہے نا کہ جو شخص پیسے جمع کرتا اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا وہ پیسے کا مالک نہیں، وہ پیسے کا چوکیدار ہے. اس لیے کہ اس کے مرنے کے بعد یہ دولت دوسروں کو ملے گی. یہ تو گویا خالی چوکیداری کر کے اور حفاظت کر کے اسے دوسروں کو دے رہا. تو اب انہوں نے کہا ہمیں گھر بیٹھے دولت مل گئی. پتا چلا کہ ہم نے کوئی محنت نہیں کی، باپ کا سارا بینک بیلنس آ گئے، باپ کی ساری جائیداد آ گئی، ہم نے بھی دل کھول کے حلال کاموں میں خرچ کیا، بیٹھے بیٹھے پیسے ملے ہیں نا. مگر ایک بار خیال آ گیا، وہ یہ کہ یہ پیسے ہماری محنت کے بغیر آئے، اس میں سے تھوڑا راہ خدا میں خرچ کر دو. تو اپنے آپ پہ خرچ کرتے رہے، سب اٹھا کے راہ خدا میں نہیں دیا. خدیجہ طاہرہ جیسا حوصلہ بھی کہاں ہوتا ہے، اور اسلام نے ہم سے مانگا بھی نہیں اتنا زیادہ کہ پیسے دیں اور ہارٹ فیل بھی ہو جائے ساتھ ساتھ. کہا نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں گھر بیٹھے پیسے مل گئے. پتا چلا کہ باپ دبئی میں تھا، باپ ابو ظہبی میں تھا، باپ شارجہ میں تھا. اتنی شدید گرمی کے اندر مجلس میں اس وقت بیٹھنا مشکل اور دن کے وقت بہت سے لوگوں کو کام کرنا ہوتا. وہ سارے درہم و دینار کما کے رکھے، خود تو انتقال ہو گیا، بیٹے کو ملے. اس نے گرمی میں کوئی کام نہیں کیا، اس نے کوئی خون پسینہ ایک نہیں کیا، اور اس نے اچھا لباس پہنا مگر جائز حدود میں، اچھا مکان بنا لیا. جا کے دیکھیے بیٹے کا ولا اور کوٹھی جو پاکستان کے اندر ہوگا. لیکن اس نے سوچا جو بغیر محنت کے ملا تو کچھ اللہ کے نام پہ بھی خرچ کر دو. ایک مسجد بن رہی تھی اس میں اس نے دے دیا، ایک امام باڑہ بن رہا تھا اس میں اس نے دے دیا، ایک مدرسے کی ضرورت تھی اس میں اس نے دے دیا، کہیں سفیدہ بچھانے میں پیسے کی ضرورت تھی اس میں اس نے خرچ کر دیا. غرض یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے ذاتی اعمال میں تو کوئی عمل ایسا نہ تھا کہ ہم فوراً جنت میں جاتے ہیں، مگر آپ کی وجہ سے جو پیسہ ملا، اور وہ بھی سارا نہیں، اس کا ایک حصہ جو ہم نے خدا کے راستے میں خرچ کیا، وہ نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے میرے ملائکہ ان سب کو جنت میں لے جاؤ. نہ آپ کی دولت ہمیں ملتی، نہ آج ہم جنت کے اندر جاتے. میرا مولا کہہ رہا یہ جو پیسے والے تھے اب ان سے زیادہ افسوس کسی کو نہیں، حتیٰ یہ کہ فرعون و نمرود کو بھی نہیں. یہ سوچتے رہے محنت ہماری تھی، کمائی ہماری تھی، قربانی ہماری تھی،
اور اس کی وجہ سے ہم جہنم میں گئے، حساب کتاب گڑبڑ نکلا، اور ہمارے بیٹے اور ہمارے بھائی اور ہماری بیویاں اور میرے شوہر وہ سب اس کی وجہ سے جنت میں چلے گئے۔ کاش ہم بھی اپنے ہاتھوں سے راہ خدا میں یہ پیسہ خرچ کر کے آتے۔ اب میرا مولا کہہ رہا سب سے زیادہ افسوس ان کے اوپر ہے۔ اور پھر ایک جملے کی حدیث سن